علی اور نبی کی اصل ایک ہے، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین، ان میں سے کوئی سرکار کا ہم اصل نہیں ہے، کوئی صحابی سرکار کا ہم اصل نہیں ہے، کوئی نبی ولی غوث قطب کلندر زمینی آسمانی کوئی فرشتہ سرکار کا ہم اصل نہیں ہے، صرف علی سرکار کا ہم اصل ہے۔ اب جس وقت دونوں ہم اصل ثابت ہوئے اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوا کہ نہ ہوا کہ یہ سرکار کا فیضان ہے کہ آپ نے علی کے 2 بیٹوں کو اپنی طرف منسوب کیا، جس کا مقصد اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سرکار کی باقی اولادیوں کی بیٹیوں کی اولاد بھی ہوتی سید نہ ہوتی، سید ہونے کے لیے آل نبی اولاد علی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پنجابیوں کی بول چال میں یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ 2 فصلیں لگانے کا یہ مطلب ہے سمگلنگ کوئی نہ کر سکے، آل نبی نہیں ہوگا تو بھی سید نہیں ہوگا، اور اولاد علی نہیں ہوگا تو پھر سید نہیں ہوگا۔ اب اس جگہ جس وقت ہم آ کے پہنچے، اب ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے غوث الثقلین کی ایک اسپیشلٹی ہے جو کرامات میں کسی ولی کی نہیں۔ وہ کیا؟ محی الدین ابن عربی کے ابا جی آئے، انہوں نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے لوح محفوظ پر بھی دیکھا تھا یہ مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ ان کا وہ بھی صاحب نظر آدمی تھے، انہوں نے کہا میں بھی دیکھا ہے میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، پر آپ اپنے ایک جملے کو یاد کریں، انی ارد القضاء بعد ما ابرم، میں اس تقدیر کو ٹال دیتا ہوں جب اٹل ہو جائے۔ یا آپ اپنے یہ الفاظ واپس لیں، یہ واپس نہیں لے سکتے تو پھر مجھے لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہ ہونے کے باوجود پھر دلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری پشت میں ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، میری پشت کے ساتھ پشت لے کے رگڑو، میں وہ اپنا بیٹا تمہاری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت لاؤ۔ یار جس طرح سرکار نے اپنی اولاد کو علی کی پشت میں منتقل کیا، اسی طرح حضرت غوث الثقلین نے اپنی اولاد کو اس کی پشت میں تو منتقل کیا۔ یہ اولیاء اللہ میں کسی دوسرے بزرگ کی یہ اسپیشلٹی نہیں ہے، حضرت غوث الثقلین کی یہ شان ہے۔ اس وقت اگر دونوں ان کی پیدائش سے پہلے تھے تو کرتے کیا تھے؟ سرکار کا نور بھی اور علی کا نور 14,000 برس پہلے تھے تو ایسے آئیڈل بیٹھے تھے، بے روزگاری کا زمانہ تو ادھر نہیں تھا، خالی کچھ کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ کہا سرکار دو عالم السلام نبیوں میں نبوت بانٹتے رہے اور علی ولیوں میں ولایت بانٹتے رہے، اور ان کا فنکشن کیا تھا؟ جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں، نئے نبی کی تعلیمات ابھی آئی نہ ہو، تو اس پیریڈ میں ان کا کام یہ تھا کہ دین کا اصلی سٹرکچر جو ہے برباد نہ ہونے دینا، ان کا کام یہ تھا۔ یہ خلافت باطنہ اس کا نام ہے۔ اور جن کو سید کہتے ہیں نا، ان کی ماں کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی نے، شامی شریف لکھنے والے نے 12 رسالے لکھے، ان میں رسالہ نمبر 2 کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ اس کا پہلا کتب امت مسلمہ کا کتب کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات یاد نہ ہو، میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، پانیوں کے کناروں پر لوگ پرچکیاں لگایا کرتے تھے جس کو جندر کہتے تھے، بعض علاقوں میں کراٹ کہتے تھے، ہاں کراٹ بھی کہتے تھے، جندر بھی کہتے تھے۔ تو پن چکی یعنی پانی والی چکی اس کا وقف ہے۔ تو اس پہ ایک اوپر والا پارٹ ہوتا تھا، ایک نیچے والا، یہ دونوں پتھر ہوتے تھے، لیکن نیچے والے پارٹ میں ایک کیلی ہوتی تھی اس طرح، اور اوپر اس کے ایک جیسے ٹوپی ہوتی ہے نا ہیلمٹ، یہ موٹر سائیکل چلانے والوں کا، اس طرح کی ٹوپی اس میں ہوتی تھی جو لکڑی کے کسی کھول میں اس کو فکس کیا گیا ہوتا تھا۔ وہ جو نیچے والی کیلی ہے نا، وہ اوپر والے پارٹ کو پھراتی تھی، لیکن اس وقت تک اوپر والا پارٹ پھر سکتا ہے جب وہ کیلی سلامت ہو۔ اس کا نام اصل میں کتب ہے، جو کائنات کے تمام نظام کو باطنی طور پر سہارتا ہے، اس کا نام ہے کتب۔ تو ابن عابدین شامی نے
اس اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ پہلا کتب امت محمدیہ کا خاتون جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کو علی اور فاطمہ کہتے ہیں وہ محض اعزازی قسم کی پوسٹیں نہیں ہیں۔ علی جو ہیں یہ خلیفہ باطن ہے۔ خلافت باطنیہ کب شروع ہوئی ہے؟ کہ جب سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے۔ نبوت تو سرکار سے شروع ہوئی ہے کہ نور اکٹھا تھا، پھر خلافت بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک سے شروع ہوئی ہے، امام حسن پر ختم ہوئی ہے، پر آگے قیامت تک تو وہ جاری نہیں۔ اس کا آخری جو خلیفہ سمجھا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مانا جاتا ہے۔ آخری جو ہوں گے امام مہدی ہوں گے، خلافت ظاہریہ اور باطنیہ دونوں جن کے پاس ہوں گی، جس طرح خلفائے راشدین میں خلافت ظاہریہ باطنیہ دونوں تھی۔ اب وہ کون ہے؟ وہ علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مخاطب کون تھا؟ ابوبکر صدیق تھے نا، عمر فاروق تھے نا، عشرہ مبشرہ تھے نا، عثمان غنی تھے نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کے اکابر صحابہ، ان کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ابوبکر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں عمر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کو پتا تھا ان کی کتنی بھی بڑی شان ہے لیکن ان کے ساتھ خاص ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کی اولاد میں اس روانی کے ساتھ یہ فیضان نہیں رہے گا، مگر جہاں تک میری فاطمہ کی اولاد کا تعلق ہے اب سے یہ شروع ہوگا اور قیامت تک یہ کہ بعد دیگرے، کبھی ایک غوث کبھی دوسرا غوث، کبھی ایک قطب کبھی دوسرا،